پھر آپ دیکھیں تقویٰ کہتے ہی اس کو ہیں، التقویٰ الدرۃ المفقودہ والغایۃ المنشودہ. تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے اس نے منع کیا ہے، اور وہاں سے غیر حاضر نہ پائے جہاں جانے کا اللہ نے حکم دیا. جہاں جانا چاہیے وہاں آپ کی غیر حاضری نہ ہو، اور جہاں نہیں جانا چاہیے وہاں آپ موجود نہ ہو. امام سوری کہتے ہیں کہ متقی کو متقی اس لیے کہا گیا کیونکہ اس نے ایسی چیز سے بھی پرہیز کیا جس سے عام طور پر لوگ پرہیز نہیں کرتے. فیروز آبادی کہتے ہیں تقویٰ سے مراد ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہے جس میں نقصان ہو، اور وہ ہے نافرمانی کے کام اور فضول کام. فضول کام جو ہوتے ہیں ان سے بچنا چاہیے. بعض اوقات ہم نافرمانی نہیں کر رہے ہوتے لیکن فضول باتیں کر رہے ہوتے، فضول کام کر رہے ہوتے جن کا کوئی فائدہ نہیں، جن سے کچھ زیادہ حاصل ہونے والا نہیں، بے مقصد ایسے ہی خام خواہ میں بس کرے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایک عادت ہو گئی کرنے کی. اور یہ بھی کہا گیا ہے تقویٰ سے مراد نفس کی لذت کو چھوڑ دینا. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں نا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کر کے ہمیں بہت مزہ آتا ہے، لیکن نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم بعض اوقات زیادہ امپورٹنٹ کام چھوڑ دیتے ہیں. مثلاً آپ نے کوئی فلم دیکھنی شروع کر دی نیٹ پہ، یا کوئی اور کام شروع کر دیا، اب آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں گم ہے اس میں. کوئی بھی چیز ہو سکتی، اور پھر کیا ہے، اذان ہی نہیں سنی آپ نے، اذان سنی تو دیر سے نماز پڑھی. آپ کیا کر رہے تھے؟ کوئی بہت امپورٹنٹ کام کر رہے تھے، صرف آپ کے نفس کو لذت آ رہی. اسی طرح کھانے میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن سے آپ کے نفس کو بہت لذت ملتی ہے. اگر آپ ان کے حصول کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیں اور اپنا بہت سا وقت لگا لیں تو بہت سے امپورٹنٹ کام چھٹ جاتے ہیں آپ کے. اسی طرح بعض لوگوں کو باتیں کرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے، اور جب تک وہ خوب باتیں نہ کر لیں ان کو مزہ نہیں آتا. اب کیا ہے کہ تقویٰ کیا کہتا ہے کہ نفس کی لذتوں کو چھوڑ دینا. دل چاہ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، لیکن کوئی زیادہ امپورٹنٹ کام ہے پیچھے، اس لیے اس کو آگے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، آگے نہیں جا سکتے. اور تقویٰ ہے خواہشات کی مخالفت کرنا. پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ تقویٰ ہے اپنی زبان کی حفاظت کرنا. حضرت انس کہتے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک اللہ سے اس طرح نہیں ڈر سکتا، تقویٰ اختیار کر سکتا جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، جب تک وہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے. متقی شخص سب سے پہلے اپنی زبان پہ کنٹرول کرتا ہے، زبان سے ایسی بات نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو. پھر تقویٰ ہے دل میں کھٹکنے والی چیزیں چھوڑ دینا، کہ جہاں آپ کا دل کھٹکے کہ دل خوش نہ ہو اس میں، اس کام کو چھوڑ دینا. چاہے لوگ کہیں یہ بہت اچھا کام ہے، بہت اچھا کام، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اتنا کوئی اچھا نہیں، کیونکہ اس کو کر کے آپ کے ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا، اور کوئی مجبوری بھی نہیں آپ کی کرنے کی. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں نا جن کو کر کے آپ کے ایمان میں اضافہ کوئی نہیں ہو رہا ہوتا. مثلاً جھاڑو دے کے، مثال کے طور جیسے میرے تو بہت اضافہ ہوتا تھا. جب میں خود جھاڑو دیتی تھی مجھے ایسے ایسے اچھے خیالات آتے تھے کہ وہ ایکسرسائز بھی ہو رہی ہوتی تھی اور صفائی بھی ہو رہی ہوتی تھی، اور میرا دماغ سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا تھا اس وقت. لیکن کچھ لوگوں کا نہیں ہو سکتا، انہوں مصیبت سمجھتے اس کام کو. تو آپ سب اپنے آپ کو پہچانے کہ کون سا کام کرتے وقت آپ کے دل کی حالت بہت اچھی ہو جاتی ہے، اس کام کو اپنے لیے باندھ لیں. اور کون سے کام ہیں جن کو کر کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اب آپ کی مجبوری ہے نا، گھر صاف کرنا، آپ کے پاس کوئی میڈ نہیں، کچھ نہیں، آپ نے خود ہی کرنا، تو مجبوری کے مارے کریں، تھوڑا وقت لگائیں اور کام کر لیں، ختم کریں. یعنی ہر اپنے عمل کو، یعنی مجبوری ہے کرنا، دل لگتا نہیں لگتا لیکن کرنا ہے. اسی طرح زندگی میں کچھ اور کام بھی ہوتے ہیں جن کا انسان کو شوق نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ کی رضا کے کام ہوتے ہیں، اللہ کی پسند کے کام ہوتے ہیں، وہ سب سے بہترین کام ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر مشکل لگتے ہیں. مثلا فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، مثلا، یا کوئی بھی نماز اچھے طریقے سے آرام سے پڑھنا، کیونکہ ہم پڑھتے بھی ہیں تو ہم بس سر سے اتارنے والی، کہ جیسے قید میں بندے ہوئے ہیں، بس نکلو باہر. اس وقت اپنے آپ کو ٹھہرانا، دل لگانا،
روکنا، لمبا سجدہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، کرتے کرتے آپ کو اچھی عادت پڑ جائے گی، آپ کا دل لگنے لگ جائے گا، پھر آپ کو اس میں مزہ آنے لگے گا. اور ایسے کاموں میں مزہ آنا چاہیے کہ جہاں آپ کیا کرتے ہیں، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، خوش ہو کے کرنے چاہیے وہ کام. تو یاد رکھیں کہ تقوی کا حکم سب انسانوں کو دیا گیا، تمام نبیوں نے اپنی قوم کو تقوی کا حکم دیا. ہر جگہ، علاقے، شہر میں تقوی اختیار کرنا چاہیے. یعنی اپنے گھر میں تو تقوی، اور بازار گئے تو تقوی پیچھے. اپنے ملک میں تقوی، اور کسی اور ملک گئے تو سب حجاب بھی اتار دیا اور ساری نمازیں بھی چھوڑ دی. اور نہیں، یہ آسمان وہاں بھی ہے اور اس آسمان والا وہاں بھی دیکھتا ہے. یہ زمین اللہ کی زمین ہے. اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سب سے پہلے. جب میں پڑھنے کے لیے گئی، میں چونکہ پردہ کرتی تھی، نقاب بھی کرتی تھی، تو یہ 1985 کی بات ہے. تو اس وقت اتنا حجاب عام نہیں تھا یونیورسٹیوں میں اور کالجز وغیرہ میں. اب تو بہت ماشاءاللہ حجابی ہو گئے ہیں لوگ. تو پاکستان میں جو میں پہنتی تھی یونیورسٹی میں، جب میں جانے لگی تو کسی نے مجھے کہا تم وہاں بھی یہی پہنو گی؟ میں نے کہا ہاں بالکل، وہاں بھی یہی پہنوں گی، اس لیے کہ یہ زمین بھی اللہ کی ہے، وہ زمین بھی اللہ کی ہے. یہاں بھی میں اللہ کے لیے پہن رہی ہوں، وہاں بھی میں نے اللہ ہی کے لیے پہننا ہے. یا تو اس میں کوئی تبدیلی ہو جائے. اور لٹرلی جو گاؤن سکارف میں یہاں پہنتی تھی، سیم بالکل اسی طرح وہ وہاں پہنا. جب وہ پھٹ گیا تو پھر دوسرا جو وہاں میسر تھا وہ لیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، ملکوں کی وجہ سے اللہ کی اطاعت نہ چھوڑے. اللہ کی اطاعت کے کام ہر جگہ اللہ ہے، یعنی ہر جگہ سے مراد اللہ دیکھتا ہے اپنے علم کے ساتھ. تو تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ لوگوں سے نہ ڈرا جائے، اللہ سے ڈرا جائے. آپ کسی جگہ جاتے ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، آپ اٹھ کے نماز پڑھیں، کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے پڑھنی ہے. پھر یہ کہ سب کے سامنے بھی اور چھپ کے بھی، اور جتنی استطاعت ہو. اور یاد رکھیے کہ اللہ کا ڈر ہر نیکی کی بنیاد ہے اور اعمال کی خوبصورتی کا ذریعہ ہے. اور اللہ کے ہاں عزت تقوی کی بنیاد پر ہی ملتی ہے، اور اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی تقوی پر ہے. تقوی کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں بھلائی ملے گی، ہر طرح کی خیر ملے گی، اللہ کا ساتھ ملے گا، اللہ کی محبت ملے گی، ہدایت ملے گی، خوف اور غم سے نجات ملے گی، مشکلات سے نکلنے کا راستہ ملے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، اور اس کو وہاں سے رزق عطا کریں گے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. ایک اور آیت میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا. مشکل چیزیں اس کو آسان لگنے لگے گی. پھر دشمن کی چالوں سے بچاؤ ملے گا، گناہوں کی معافی ملے گی، اجر عظیم ملے گا. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا. قیامت کے دن کی تکلیفوں اور غم سے نجات ملے گی. قیامت کے دن کی کامیابی ملے گی. ان للمتقین مفازا. آخرت کے درجات کی بلندی ملے گی، جنت کی خوبصورت بالا خانے ملیں گے اور عظیم بادشاہ کے قریب جگہ ملے گی. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. عند ملیک مقتدر. بے شک تقوی والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے، صدق کی مجلس میں، عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے. تقوی کا تقاضا کیا ہے؟ تقوی ہر چیز کی بنیاد میں ہے. اللہ کی عبادت تقوی بڑھانے کا سبب ہے. عبادت میں زیادتی کریں گے تو تقوی بڑھے گا. روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ روزے آ رہے ہیں نا، روزے کس لیے ہوتے ہیں؟ لعلکم تتقون، تقوی پیدا کرنے کے لیے. پھر اسی طرح اپنے فرائض اور نوافل کی ادائیگی، اور کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، گناہوں کو چھوڑ دینا صرف اللہ کے ڈر سے.
لوگوں کے ڈر سے نہیں، حرام کاموں کو چھوڑ دینا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، اپنی نظروں سے کوئی حرام چیز نہیں دیکھنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنے دل کی حفاظت کرنا، اپنی خواہشات کو چھوڑ دینا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے نفس کو خواہش سے روک لیا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. امام احمد کہتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ کسی خوف کے پیش نظر ایسی چیز کو چھوڑ دینا جس کو آپ پسند کرتے ہوں، چاہتے ہوں. تقویٰ کا مقام دل ہے تو اس لیے دلوں کی اصلاح ضروری ہے. زیادہ ہنسنا نہیں چاہیے کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. غیر اللہ سے دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے. دل کو دین پہ جمنے کی فکر کرنی چاہیے. زبان کی درستگی، زیادہ نہ بولنا، ہر بات کے اندر ٹانگ نہیں اڑانا، دنیا والوں کے ساتھ دنیا کی باتیں کرنے میں شریک نہیں ہونا، ملاقات ہونے پر لوگوں کے ساتھ فائدہ مند گفتگو کرنا، ان کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کرنا، غور و فکر کرنا، ان سے ایسی بات شیئر کرنا کہ جس سے ان کے اندر غور و فکر پیدا ہو. پھر اپنے لباس میں تقویٰ اختیار کرنا کیونکہ کچھ لباس متقی کے لیے مناسب نہیں ہوتے. پھر دنیا کی فضول زیب و زینت چھوڑ دینا. سادگی تقویٰ کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. بہت زیادہ دنیا حاصل کرنے سے بچنا، غافل کر دینے والی زینت سے بچنا. کھانے پینے میں تقویٰ، حلال اور پاکیزہ کھانا، شک والی چیزیں چھوڑ دینا، ضرورت سے کم کھانا، مومن کی طرح کھانا، طرح طرح کے کھانوں سے بچنا، نعمتوں کے ہونے پر آخرت کو بھول نہ جانا. معاملات میں تقویٰ کیا ہے؟ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، آپس کے تعلقات کو درست رکھنا، لوگوں کے ساتھ درست سچی بات کرنا، رشتہ داریوں کو جوڑنا، کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا، نرمی سے معاملہ کرنا، خادموں سے اچھا برتاؤ کرنا، غصہ پی جانا، لوگوں سے درگزر کرنا، اپنے شر سے لوگوں کو بچانا، تقویٰ والوں سے دلی تعلق رکھنا، اگر کوئی تقویٰ کی نصیحت کرے تو اسے قبول کر لینا، اور آخر میں تقویٰ کے لیے دعائیں کرنا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة قوم فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الى حبک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما اور یہاں سے دین کا بہترین کام شروع ہو. یا رب العالمین جو کام یہ کر رہے ہیں اس میں برکت ڈال دے. اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں ان کو قبول فرما، ان کی مشکلات آسان فرما، ان کے دکھ دور فرما، ان کو اپنا بنا لے، ان کو اپنی محبت دے، ان کو نیک صالح اولاد دے. یا اللہ تو ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما، بچوں کی طرف سے جو بھی پریشانی ہے اس کو دور فرما. یا اللہ جو رزق کی طرف سے پریشان ہے ان کی پریشانی دور کر دے، انہیں رزق حلال عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. یا اللہ جو کسی بھی تکلیف پریشانی میں اس کی پریشانی دور کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.